ملت اسلامیہ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جان ملت اسلامیہ، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار جو انہوں نے قربانی کی تھی، اور اس یادگار کو تازہ کرتے ہیں ہر مسلمان۔ آئیے اس کے اوپر میں چند حدیثیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جس میں باب فضل الاضحیہ و ثوابها، اس کے اوپر جو موضوع انہوں نے باندھا ہے۔ تو آئیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من عراقۃ دم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ تو حضرات یہ حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ، یوں کہو کہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک جو عمل ہے، خون بہانے سے کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اب آگے ارشاد ہوا کہ وہ جب خون بہایا جائے گا اس جانور کا تو اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا، ہمیں صلہ کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا۔ فرمایا انہ لا یأتی یوم القیامۃ بقرونہا، قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا اس کے سینگوں پر، یعنی قیامت کے دن وہ سینگوں کے ساتھ آئے گا اور اپنے کھرو کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر اور اس قربانی پر ابھارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ اس کو خوش دلی سے کیا کرو، قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، اس کو لگن سے کیا کرو۔ تو حضرات یہ ایک حدیث پاک تھی۔ دوسری حدیث پاک جس کو حضرت سیدنا ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں عن زید بن ارقم قال قلت او قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنة ابیکم ابراہیم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یا رسول اللہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں فرمایا تو پھر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس پر اجر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ فالصوف، یا رسول اللہ اون کے بارے میں کوئی حکم ہے کیا، اون پر بھی کچھ اجر ملے گا؟ تو صحابی